بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ مسلم لیگ نون کے لوگ چلا رہے ہیں اور اس ٹرینڈ میں وہ شہباز گل صاحب کو بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور ان ٹویٹس میں شہباز گل صاحب نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں۔ یہ سیریس الزامات ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے بھی لگائے ہیں، انہوں نے اس پر بات کی ہے، لیکن یہ تمام گفتگو جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے بعد ہوئی ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے ان ٹویٹس میں کچھ باتیں کی ہیں اور یہ باتیں مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ ان کے بارے میں ہیں، میاں نواز شریف کی فیملی، ان کے صاحبزادوں کے بارے میں۔ ایک گل صاحب نے جو مسلم لیگ نون کی لاہور میں ریلی تھی جو بہت بڑی نہیں تھی، بہت کامیاب نہیں تھی، اس پر تنقید کی اور تنقید کرتے انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک سفارت خانے میں جا کے ملاقات کی۔ حسین نواز نے لندن میں کچھ ملاقاتیں کی ہیں، سفارتی اہمیت کی جو عمارتیں ہیں یا سفارت خانے ہیں یا شخصیات ہیں ان سے یہ ملاقاتیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں کچھ انڈینز سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ان پر مسلم لیگ نون کو تو پہلے بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، تو اور پھر ان کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے مفادات بھارت سے وابستہ ہیں، ان کے کاروباری مفادات ہیں اور یہ لوگ جو ہے چونکہ افواج پاکستان پر ماضی میں بھی حملے کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ خبر جو ہے اور یہ ٹویٹس، یہ انفارمیشن جو ہے یہ بہت بڑی بن کر سامنے آئی۔ تو یہ ہوا اس پورے کیس میں اور شہباز گل صاحب نے یہ تمام چیزیں تھیں۔ انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے لندن میں جا کر ملے ہیں، میاں نواز شریف خود ایک سفارت خانے میں جا کر ملے ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں شہباز گل صاحب نے کہا کہ انہوں نے کھوکھر پیلس میں ملاقات کی ہے بھارتی شخصیات سے یا بھارتی شخصیت سے۔ تو کھوکھر پیلس ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور میں جو جوہر ٹاؤن ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں سیف الملوک کھوکھر، اور پھر جوہر ٹاؤن تو اس حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ یہاں یہ جو کھوکھر برادری ہے ان کی بہت بڑی برادری ہے، زمینیں ان کی بہت ہیں اور جوہر ٹاؤن کہلاتا پر ہی تھا کہ یہ کھوکھروں کا ہے۔ تو مختلف شخصیات کھوکھر برادری کی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہی ہیں بڑے زبردست انداز میں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو لاہور میں بڑا اسٹرینتھن کیا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے جب پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی، اور یہ سب ہمارے یہاں سیاست میں ہوتا ہے۔ تو کھوکھر پیلس میں ملاقات کی، شہباز گل صاحب نے بات کی، سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں وہ کھوکھر پیلس کے مالک ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر بڑی بات چیت شروع ہو گئی، بڑی لیدیں شروع ہو گئی، سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی گرم ہو گئی کہ شہباز گل صاحب نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے کیونکہ شہباز گل جو ہیں وزیر اعظم کے سیاسی ابلاغ کے مشیر ہیں، جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے اس کے مشیر ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بڑی ہائپ ہو گئی اس خبر کی۔ تو مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ صاحب نے پوچھا کہ کیا شہباز گل ملاقاتوں میں موجود تھے، کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو شہباز گل صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دیا کہ رانا صاحب آپ کو نہیں پتا، چونکہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے آدمی ہیں تو مریم بی آپ کو نہیں بتائیں گی، بہرحال ملی ہیں، کھوکھر پیلس میں ملاقات ہوئی ہے۔ یہ شہباز گل صاحب نے رانا صاحب کو جواب دیا۔ پھر اس میدان میں کود پڑے سیف الملوک کھوکھر، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب مریم نواز کی کھوکھر پیلس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی، جب ان کا ویڈیو بیان آ گیا تو شہباز گل صاحب نے ان کو کہا کہ کھوکھر صاحب آپ بڑے محب وطن آدمی ہیں، مجبور ہیں، آپ پھنسے ہوئے ان لوگوں میں، نون لیگ والوں لوگوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں، مریم بی کو جواب دینے دیں، آپ رہنے دیں، آپ بیچ میں مت آئیں۔ شہباز گل صاحب نے تو یہ لینگویج بھی یوز کر لی کہ آپ اڑتا تیر مت پکڑیں، اور کہا کہ آپ بیچ میں مت آئیں اور مریم بی کو جواب دینے دیں۔ لاہور میں کئی اور کھوکھر ہاؤسز، کئی اور کھوکھر پیلسز موجود ہیں، تو یہ بات انہوں نے کر دی۔ اس پر شہباز گل صاحب پر بڑی بری طرح سے تنقید ہوئی کہ اب آپ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اب آپ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ایک کام کیا، میں نے اس سلسلے میں جو مسلم لیگ نون میں کچھ اندر کے لوگ ہیں ان سے اس بارے میں کچھ چیزیں معلوم کی جن سے میں بعض خبریں آپ کو بڑی پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی پلاننگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔
تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے جب یہ خبر سامنے آئی تو میں نے مسلم لیگ نون کے کچھ اندر کے لوگوں سے بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ اندر کے لوگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں. ان میں سے 2-3 لوگ تو بہت اندر تک جانتے ہیں مسلم لیگ نون کو. ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جاتی عمرہ میں جانا آنا ہے. ایک یہاں سے یہ بات ہوئی. دوسرا میں نے جو کھوکھر پیلس ہے اس سے وابستہ کچھ لوگوں سے میں نے بات کی, اور یہاں سے بھی سیف الملوک کھوکھر نے تو اس کی تردید کر ہی دی تھی. پھر شہباز گل صاحب بھی اس سے الگ ہو گئے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, تو یہاں سے بھی بات کی. پھر میں نے لندن میں, اب جیسے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک رپورٹر ہیں لندن میں بڑے اچھے, جن کے ساتھ میں نے 2-3 چینلز میں یہاں کام کر رکھا ہے, میں نے ان سے کچھ چیزیں معلوم کی. کچھ رپورٹر دوست اور ہیں لندن میں جن کے ساتھ میں نے جیو میں دنیا میں کام کر رکھا ہے, 92 میں کام کر رکھا ہے. ان لوگوں سے, ان دوستوں سے میں نے کچھ چیزیں معلوم کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کسی سفارت خانے میں جا کر کسی سے نہیں ملے. حسن حسین صاحب جو ہیں انہوں نے خود اس بارے میں بات کری, انہوں نے کہا نہیں ملے, اور اگر ملے تو آپ نام سامنے لے آئیں, آپ چیزیں سامنے لے آئیں, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس تمام معاملے میں شہباز گل صاحب میری رائے میں, اب یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو, کچھ چیزیں میں نے پتا کی اس خبر کے حوالے سے اور اب میں آپ کو رائے دے رہا ہوں اپنی. ایک, شہباز گل صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھارتی شخصیات لاہور میں آ کر مریم نواز سے مل لی ہیں, تو شہباز گل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک, ان کی حکومت ہے اور ان کی حکومت میں یہ ملاقات ہو گئی ہے. 2, اگر یہ شخصیات ان کی حکومت میں لاہور میں آ کر ایک حزب اختلاف کی ایسی رہنما سے مل رہے ہیں جن کے والد پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے اور اس وقت وہ خود براہ راست حملہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا آپ کی حکومت میں؟ اگر یہ لوگ بیرون ملک سے آئے تھے تو پھر ان کو سفارت خانے نے, مطلب ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہے, ان کی ایک موومنٹ ہے, ان کا لاہور میں آ کر ملک میں داخل ہونے کے بعد یہ سب کچھ کرنا ان حالات میں, کورونا کے ان حالات میں, یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ اپنی حکومت پہ ہی اس وقت کچھ مزاحیہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اگر یہ لوگ, انہوں نے اسلام آباد سے آئے تھے, سفارت خانے سے آئے تھے, تو سفارت خانے سے آنے والوں کے حوالے سے یہ ملاقات کی بات کر کے آپ اپنی حکومت, اپنے اداروں کا, کہ ان کی موومنٹ اور پھر ان کی پولیٹیکل شخصیات سے ملنا, اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ پرمیشنز ہوتی ہیں, اس کا پورا ایک لاگ مینٹین کیا جاتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنی حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے, یہ اگر آپ پولیٹیکل جواب دینے کے لیے اور اپنے بیانیے کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے نقصان آپ کی اپنی پارٹی کا ہو رہا ہے. لندن میں جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے یہ ممکن ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اس وقت. میاں نواز شریف تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مل چکے ہیں. برکھا دت نے لکھا ہے اور مسلم لیگ نون نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے اس ملاقات کو پہلے اون نہیں کیا تھا, جب برکھا دت نے لکھ دیا تو کبھی ڈینائی نہیں کیا. کاٹھمنڈو کے ہوٹل میں جا کر 1 گھنٹے کی ملاقات میاں نواز شریف کرتے ہیں, سجن جندال اس میں رول پلے کرتا ہے اور اس میں بہت کچھ ڈسکس ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے. میاں نواز شریف کی یہ ہسٹری رہی ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ملک سے باہر جب شخصیات جاتی ہیں تو ان کی ہسٹری ہوتی ہے. بھارت یہ بیانیہ دیتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے, لیکن شہباز گل صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان ہو رہا ہے ان کی اپنی حکومت کا, ان کے اپنے لوگوں کا. اور شہباز گل صاحب کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بڑا سیریس نوعیت کا میٹر ہے. شہباز گل صاحب کو اس سلسلے میں اب لیگل نوٹس بھی بھیجا جا رہا ہے. تو شہباز گل صاحب جو ہیں یہ بیان دے کر یا تو اب اس سے جان چھوڑائیں گے یا یہ لیگل جو ٹیکنیکل میٹرز ہوتے ہیں ان کی طرح جو ہے مختلف قانونی سہاروں کے ذریعے لٹکتا رہے گا معاملہ. لیکن یہ جو بات ہے, یہ بات کر کے شہباز گل صاحب اس وقت تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھنس گئے اور اب اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.